الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. باطل سے دبنے والے ہیں آسمان نہیں میں ہم، باطل سے دبنے والے ہیں آسمان نہیں میں ہم، تو بار کر چکا ہے سے کام ہمارا. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں نے خطبے میں قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی سربلند رہو گے، اونچے رہو گے اگر تم مؤمن کامل ہو. اور ایک حدیث پاک پڑھی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص میں تین چیزیں ہوں وہ ایمان کی لذت کو، مٹھاس اور حلاوت کو پائے گا. پہلی چیز، دنیا میں سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو، سب سے زیادہ. دوسری چیز، اللہ کے بندوں سے محبت ہو، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کفر میں لوٹنا ایسے ناپسند کرے، یعنی کافر ہونا ایسے ناپسند کرے جیسے کسی آگ میں انسان کو ڈالا جائے، اس آگ میں گرنے کو یہ ناپسند کرتا ہے. یہ تین چیزیں جس شخص کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت اور لذت کو پائے گا. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو حکم دیا کہ تم سربلند رہو گے، جس بات کا فیصلہ فرمایا وہ یہ ہے کہ انسان مومن ہو اور مومن کامل ہو. مومن کامل کون سا مومن ہوتا ہے؟ ایک انسان ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا اور بس کلمہ پڑھنے کے بعد نہ اسے نماز کی فکر، نہ اسے روزے کی فکر، نہ اسے ایمان کی فکر، اور ایمان سے متعلق اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں اسے کسی کی بھی فکر نہ ہو، بس کلمہ پڑھ لیا میں مومن ہو گیا. یہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. کامل مومن وہ ہوگا کہ جو انسان اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنا اور اس پر جان لٹانا بھی جانتا ہو اور اپنی ہر طریقے کی قربانی دینے کے لیے کوشش رکھتا ہو کہ وہ ایمان کے لیے ہر قربانی دے سکے. جو حدیث مبارک میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس آدمی کا ذکر کیا کہ جو سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو وہ شخص ایمان کی لذت کو پائے گا. دوسرے کسی بندے سے محبت کرتا ہو وہ ایمان کی لذت کو پائے گا. تیسرے وہ شخص جو کفر میں لوٹنا ایسے ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو انسان ناپسند کرتا ہے. یہ تین چیزیں جس شخص کے اندر ہوں گی وہ گویا کہ ایمان کے مٹھاس اور لذت کو خود اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا. لیکن اگر دل کے اندر ایمان کی محبت نہیں، اللہ اور اس کے رسول سے تعلق نہیں، الفت نہیں، پیار اور لگن نہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سینے سے لگانا اور اپنی زندگی میں ان احکامات کو لانا نہیں ہے، تو یہ انسان کیسے ایمان کی لذت کو پا سکتا ہے؟ اسی طریقے سے دوسرا وہ انسان، اگر میرے کسی بھائی کو تکلیف ہو رہی ہے، کوئی مومن پریشانی میں ہے، کسی مومن کو کسی راستے میں کوئی پریشانی پیش آ رہی ہے، ہمیں دیکھ کر ہمارا دل نہ کھلے، ہمارا دل پریشان نہ ہو اور ہمارے دل میں کانٹے نہ چبھے، تو ہم کیسے مومن ہیں؟ کیسے ہم ایمان کی لذت کو محسوس کر سکتے ہیں؟ اور تیسرا وہ مومن کہ جس کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی ہے، مومن کی محبت بھی ہے، اور کفر میں ڈالے جانے کو وہ ایسے کفر میں واپس لوٹنے کو ایسے ہی سمجھتا ہو جیسے آگ میں ڈالے جانے لگو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے ایمان قبول کر لیا، ایمان کو قبول کرنے کے بعد دنیا کی کوئی طاقت ہمارے رخ کو موڑنا چاہے،
کوئی سلطنت ہمیں خریدنا چاہے، کوئی عظمت اور قوت ہمیں اپنے سامنے جھکانا چاہے تو نہ جھکا سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان سے ہمیں پھیرنا چاہے نہ پھیر سکے۔ یہ انسان جو ہوگا، اس انسان کے اندر جس کے اندر یہ تینوں چیزیں پائی جا رہی ہے، یہ ایمان کی لذت کو پائے گا۔ اب ہم اپنے ایمان کو دیکھیں اور صحابہ کرام کے ایمان کو دیکھیں۔ صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب حکم آ گیا جہاد کا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی طاقتیں آپ کو پریشان کر رہی، حکومتیں آپ کو پریشان کر رہی، مال و دولت آپ کو دیے جانے کے سب در پہ ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن صحابہ کرام کے قدموں میں ایک انچ بھی یہ وقت نہیں آیا کہ انہوں نے کسی جگہ قدم بڑھایا ہو ایمان کے لیے اور پھر اس قدم کو سلطنت کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے، دولت و ثروت کی وجہ سے پیچھے ہٹا لیا ہو۔ ایسا آپ کو نہیں ملے گا صحابہ کی زندگی میں۔ اللہ نے قرآن میں فیصلہ فرما دیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے اس دین کو جو دنیا میں بھیجا یہ سارے دینوں پر غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اگر مومن کے دل کے اندر خوف ہو، اگر مومن کے دل کے اندر درد ہو، اگر مومن کے دل کے اندر کوئی پریشانی اور تکلیف ہو اور وہ ایسا ایمان رکھتا ہو کہ نماز کا وقت ہو گیا اسے نماز کی فکر نہیں، روزے کا وقت ہو گیا اسے روزے کی فکر نہیں، حج اس پر فرض ہو گیا اسے حج کی فکر نہیں، اسے اللہ نے بڑا مال و دولت دیا، زکوٰۃ اس پر فرض ہو گئی اور وہ اس زکوٰۃ کے لیے کوشش نہیں کرتا، اس زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا، یہ مومن کیسا؟ اس کو امت کی فکر کیسی، اس کو قرآن کی لگن کیسی، اس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کیسی۔ آؤ دیکھو صحابہ کرام غزوہ بدر کے اندر جب جا رہے ہیں، حضرت مقداد ابن اسود ہو یا دوسرے صحابی حضرت سعد بن معاذ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے ہم سمندر میں کود جائیں گے، آپ ہمیں حکم دیں گے ہم دائیں سے لڑیں گے، بائیں سے لڑیں گے، آگے سے لڑیں گے، پیچھے سے لڑیں گے، الغرض ہم اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے، اسلام پر قربان کرنے کے لیے، پیغمبر کی عصمت پر لگانے کے لیے آئے ہیں، اب ہم واپس نہیں جائیں گے۔ حضرت مقداد ابن اسود نے کہا، قوم موسیٰ نے کہا تھا، فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ تم جاؤ، تمہارا رب جائے، جاؤ تم لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ کے نبی آپ سن لیجئے، اے اللہ کے نبی آپ کان کھول لیجئے، ہم وہ قوم موسیٰ نہیں ہیں، ہم وہ قوم ہیں جس نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ہم وہ قوم ہیں جو اسلام کے لیے سب کچھ لٹانا جانتے ہیں، قدم پیچھے ہٹانا نہیں جانتے، ہم وہ قوم ہیں جس نے کلمہ پڑھا اب پیچھے نہیں ہٹیں گے، جان جاتی ہے تو جائے، عصمت جاتی ہے تو جائے، اولاد قربان ہو تو ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، لیکن ہم اسلام کے لیے، آپ کے لیے ہم اس میدان میں کود پڑے ہیں۔ اب آپ کے آگے سے لڑنا، پیچھے سے لڑنا، دائیں سے لڑنا، بائیں سے لڑنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ ہمیں حکم دے واپس پلٹنے کا، ہم واپس پلٹیں گے۔ آپ ہمیں حکم دے صلح کا، ہم صلح کریں گے۔ آپ ہمیں حکم دے ہتھیار ڈالنے کا، ہم ہتھیار ڈال دیں گے، لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ وہ لوگ تھے جن پر اللہ نے فرمایا، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ آؤ دیکھو قرآن فیصلہ کرتا ہے، وَاذْكُرُوا یاد کرو مومنو اس وقت کو جب تم کم تھے، کمزور تھے، تم ڈر رہے تھے، يَخَافُونَ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ کمزور ہونے کی وجہ سے ڈر رہے تھے، فَآوَاكُمْ تمہیں اللہ نے ٹھکانہ دیا، رکھنا اندازی سے نہ ڈرنا، یہ دل میں تمہارے اللہ نے ڈالا، کسی کا خوف نہ ہو، یہ اللہ نے تمہیں دیا، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ اور تمہاری طاقت اور قوت کے ساتھ مدد کی، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور تم کو پاکیزہ رزق دیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یہ وہ لوگ تھے آسمانوں سے فرشتے جب اترے، جب انہوں نے اپنی گردن کو اسلام کے لیے پیش کر دیا، اللہ کے لیے پیش کر دیا، اس کے رسول کے لیے پیش کر دیا، سب کچھ لٹا کر بس سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، پیغمبر کی راہ میں قربان کر دیا۔ یہ لوگ ایمان کی حلاوت کو پا چکے تھے، اب ان کے دل میں ایمان ایسا راسخ ہو گیا، دنیا کی کوئی طاقت انہیں ہٹا نہیں سکتی۔ یہی وجہ ہے
1000 کا لشکر سامنے پوری طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، ہتھیاروں کے ساتھ مسلح بن کر عسکریت کے ساتھ میدان میں ہے، اور یہ 313 نہتے جن کے پاس اونٹوں کی کمی، تلواروں کی کمی، دوسرے ہتھیاروں کی کمی، لیکن ہزاروں سے پیچھے نہیں ہٹے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان ان کے دل میں گھر کر چکا تھا۔ میں اور آپ سنبھال کر دیکھیں اپنے دل کو، ایمان کس حصے میں جا چکا ہے۔ ایمان تو وہ ہے جب جڑ پکڑ لے، نسلوں تک منتقل ہو جائے۔ ایمان تو وہ ہے گردن کٹ جائے، زبان سے ایک مرتبہ کفری الفاظ نہ نکلے۔ ایمان تو وہ ہے اپنی عزت داؤں پر لگ جائے، لیکن جو قرآن نے کہہ دیا وہ گھر سے آخر فیصلہ ہو جائے۔ اللہ نے اس لیے فیصلہ کیا۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے پیغمبر، جب آپ نے مٹھی بھر کے کنکریوں کی مشرکین کی طرف پھینکی، ان کی آنکھوں میں وہ گویا کہ ایک طریقے کا بارود بن کر ان کے لیے راستے میں رخنہ انداز بن گئی۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے پھینکی ہے، اللہ نے پھینکی ہے۔ تب جب اپنا سب کچھ اللہ کے لیے ان لوگوں نے قربان کر دیا، اللہ نے ایسے مدد کی ہے۔ اللہ کے لیے محبت، رسول کے لیے محبت، اس کا نمونہ غزوہ بدر ہے۔ پھر 313 کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی فتح دی کہ کارگاہ حیات میں دنیا کے نقشے پر کوئی بھی طاقت ابھری ہو، یہودیت ہو یا نصرانیت، کوئی بھی طاقت ایسی جنگ کو پیش نہیں کر سکی۔ کوئی بھی طاقت اس طریقے سے اپنی گردنوں کو پیش نہیں کر سکی، سلطنتوں کو نہیں لٹا سکی۔ کیسر و کسریٰ جیسے محلات کو اپنے پاؤں پر لا کر 22 لاکھ مربع میل پر حکمران کرنے والے حضرت عمر بن خطاب کون تھے؟ صدیق اکبر اپنی صداقت لے کر میدان میں نکلنے والے کون تھے؟ حضرت عثمان حیا کے ساتھ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے، بلوائیوں کے سامنے اپنی قربانی پیش کرنے والے۔ قرآن آج بھی گواہی دیتا ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کے لفظ پر قرآن کے ان کا خون گرا، یہ کون لوگ تھے؟ حضرت علی شیر خدا جن کو پیغمبر شیر خدا جن کو لقب دیا گیا، یہ کون تھے؟ یہ سب وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ اس کے رسول کے لیے اپنی قربانی کو پیش کر دیا۔ دوسری چیز، ہم اپنے دل میں ہر بندے کی محبت رکھیں۔ اگر کانٹا یہاں چبھ رہا ہے تو تکلیف عرب میں ہو، اگر کانٹا یہاں چبھے تکلیف چین میں ہو، اگر کانٹا یہاں چبھے تو درد اور تکلیف پڑوسی کو ہو۔ آج یہ ہماری حالت نہیں ہے۔ آج ہمارے سامنے کسی کو کاٹا جائے کوئی پریشانی نہیں، کسی کو مارا جائے کوئی دکھ اور تکلیف نہیں۔ وجہ ہمارے دل میں ایمان کی حلاوت نہیں۔ کہاں سے لائے وہ حلاوت؟ کہاں سے لائے وہ لذت؟ کہاں سے لائے وہ اسلام سے الفت اور محبت؟ کہاں سے لائے اسلام کے لیے وہ قربانی پیش کرنے والے؟ آج وہ لوگ تو نہیں ہیں، آج وہ لوگ نہیں ہیں۔ ساری دنیا کا نقشہ بدل چکا۔ چند سالوں کے اندر 10 سال میں کہاں ہماری طاقت تھی، ہم کہاں پہنچ گئے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ اگر کوئی کافر کسی بات کو کہہ رہا ہے، وہ دعویٰ سستی کے ساتھ کرتا ہے اور ہم اس کی گواہی چستی کے ساتھ دیتے ہیں۔ وہ کم طاقت کے ساتھ اپنی آواز کو پھیلاتا ہے، اور ایک مسلمان نوجوان کھڑے ہو کر اس کے بازو سے بازو ملا کر اسلام کی طاقت کو توڑنے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ یہ قوم کیسے عزت حاصل کر سکتی ہے؟ حضرت حذیفہ بن الیمان، آپ باہر سفر پر ہیں، آپ دسترخوان لگا ہے اور بڑے بڑے بادشاہ اس دسترخوان پر موجود، بڑے بڑے ملک کے حکمران موجود، بڑے بڑے طاقتور لوگ موجود، اور آپ حضرت حذیفہ بن الیمان صحابی اللہ کے پیغمبر کے، آپ کی زبان سے لقمہ گر گیا، ہاتھ سے لقمہ گر گیا، وہ لقمہ جیسے زمین پر گرا، آپ نے اس لقمے کو صاف کر کے کھایا۔ ایک برابر میں جو پاس میں کھڑے تھے انہوں نے کہا، حضرت آپ نے اس لقمے کو اٹھا لیا، آپ نے اس کو کھا لیا، یہ لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہیں یہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، یہ اس کو غلط سمجھیں گے، ان کی یہ تہذیب نہیں، ان کا یہ تمدن نہیں، ان کا یہ طریقہ نہیں۔ حضرت حذیفہ بن الیمان کا جواب سنو، اور ہمیں اپنی غیرت پر مت جانا چاہیے۔ حضرت نے کیا جواب دیا؟ دیکھو بادشاہ موجود، حکمران موجود، سلطنت کے لوگ موجود، آپ نے کہا اتترک سنت حبیبی بہؤلاء الحمقاء، کیا میں اپنے پیارے پیغمبر کی سنت کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟
کیا میں اپنے پیغمبر کی سنت کو ان بیوقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ آج ہمیں کوئی بیوقوف، کوئی طاقت زور نہیں ڈال رہی تم نماز چھوڑ دو، پھر بھی نماز چھوڑ رہے ہو، پھر بھی عبادتیں چھوڑ رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، کہنے اور سننے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر سچی محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے، دوسرے مومن کی دل میں اپنے جگہ پیدا کریں کہ اگر اسے تکلیف اور پریشانی ہو رہی ہے تو ہمیں بھی پریشانی ہونی چاہیے۔ حدیث کا تیسرا ٹکڑا یہ ہے کہ مومن اپنے آپ کو کفر میں لوٹنا ایسے ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے لگو۔ آج ہمارے ملک کے اندر NRC ہو یا فلسطین، کشمیر میں کہیں بھی کچھ بھی ہو رہا ہو، میرے اکابر کو یہ خوف نہیں ہے کہ ہماری گردنیں کٹ جائیں گی، میرے اکابر کو یہ خوف نہیں ہے کہ ہمارے بچے مر جائیں گے، لٹ جائیں گے، سب کچھ تباہ ہو جائے گا، یہ خوف نہیں ہے۔ اگر کسی چیز کا خوف ہے تو صرف یہ کہ ایک مومن کلمہ پڑھنے کے بعد جس راہ پر اسے لے جایا جا رہا ہے وہ مرتد نہ ہو جائے، کفر میں نہ چلا جائے، اس اسلام کی رسی کو چھوڑ کر وہ کفر کی رسی نہ پکڑ لے، بس وہ افسوس یہ ہے۔ اور ہمیں کسی چیز کا افسوس اور پریشانی نہیں، یہ پریشانی کل بھی تھی، آج بھی ہے، آئندہ رہے گی، یہاں تک کہ رسولوں نے فَيَقُولُ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، یہاں تک کہ رسول بھی کہنے لگے اتنی پریشانیاں آئی، اللہ آپ کی مدد کب آئے گی؟ رسول بھی کہنے لگے ہم اور آپ کس ایک کی ذات نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں ان تین چیزوں پر یقین رکھنا چاہیے۔ ایمان کی لذت اور حلاوت کو وہی شخص پائے گا جو اپنے اللہ اور اس کے رسول کے لیے سب کچھ قربان کر دے۔ دوسرے، اپنے مومن بھائی سے بہت زیادہ جتنی اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں اتنی اپنے مومن بھائی سے محبت کریں۔ تیسرے، ہم کفر میں لوٹنا ایسے ناپسند کریں جیسے کہ آگ میں ڈالے جانے لگو۔ ہمیں کسی بھی حالت میں نہ کفر کل قبول تھا نہ آج قبول ہے، ہماری گردن کٹتی ہے تو کٹ جائے، عزت لٹتی ہے تو لٹ جائے، قسمت تباہ ہوتی ہے تو تباہ ہو جائے، جو بھی کچھ ہو جائے ہم کفر میں لوٹیں گے نہیں۔ اس بات کی دعوت کو آپ یہاں بھی پیدا کیجئے اور سارے عالم میں جس محنت کو لے کر ہمارے تبلیغی ساتھی چل رہے ہیں، مدارس کے لوگ چل رہے ہیں، خانقاہی لوگ چل رہے ہیں، اس کو لے کر آگے چلیے۔ اور تھوڑا سا واقعہ رہ گیا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں جب آپ کا وقت آیا، آپ عریش کے اندر چلے گئے، عریش کہتے ہیں جس کے میں صاحبان ہو، چھپر لگا ہوا، اس کمرے میں چلے گئے اور 313 کا لشکر آپ کے سامنے اور ادھر ہزاروں کا لشکر جو دشمن بن کر آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ یہ 313 مٹھی بھر فوج اور وہ ہزاروں کی طاقت کے ساتھ موجود ہے، لیکن اللہ کے رسول کی زبان پر عریش کے اندر یہ جملے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد فی الارض، اے اللہ یہ مٹھی بھر فوج ہے میرے پاس، اگر یہ ہلاک ہو گئی نا تو آپ کا دین اس دنیا کے اندر نہیں پھیل سکتا، آپ کا دین اس دنیا کے اندر نہیں پھیل سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ وہ تھے جو سب کچھ اپنا اللہ اس کے رسول کے لیے لٹا چکے تھے، اسی لیے وہ 313 ہونے کے ساتھ بھی فتح مندی کے ساتھ واپس لوٹے ہیں، انہیں فتح ہوئی۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صدیق اکبر آپ کو آپ کے پاس آتے، آپ کو طرح طرح دلاسا دیتے اور آپ کو سکون اور اطمینان دلاتے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ۔ اسی طریقے سے اور دوسری آیت بھی پڑھی گئی کہ جب اللہ نے آپ کے ساتھ فتح کا وعدہ فرما لیا تو آپ پریشان نہ ہو، تکلیف نہ آپ محسوس کریں، آپ چلیں، اللہ اور اس کا رستہ، اللہ آپ کا اور ہمارا سب کا ساتھ دینے والا ہے۔ لیکن یہ تائید اور نصرت اللہ کی جب آئی ہے کہ جب اللہ کے صحابہ نے سب کچھ اپنا اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، میدان بدر کے اندر فرشتے اترے ہیں مومنوں کی مدد کے لیے، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی۔ آج بھی اگر مومن کا ایمان پختہ ہو جائے اور وہ اپنے اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے لگ جائے، اس کے دل میں ایمان کی حلاوت بھی ہوگی، فرشتوں کی آمد بھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اور ہمیں اپنے دین پر جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں اور زیادہ ترقی کے ساتھ ہمارے دین میں ایمان کی لذت اور حلاوت پیدا فرمائے اور دین کو چلنا آسان فرمائے، خیر سے مالا مال فرمائے، شر سے محفوظ فرمائے۔ اپنا
اپنے وقت کو قربان کرنے کی کوشش کریں. جب ہماری طرف سے نصرت ہوگی اللہ